حضرت علی پر علی سلمان جاوید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح خیبر سے ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بشارت دی، فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام کو اس خوش نصیب ہستی کا انتظار تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے، فتح بھی اس کے ہاتھ پر ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور آپ نے پرچم ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور اللہ نے واقعی فتح عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے وہ صلح نامہ لکھوایا۔ آخر میں جب لکھا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ابو سفیان کا نام غالباً لکھا گیا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو آپ سہیل بن عمر کرتے جی سہیل بن عمر جزاکم اللہ، تو ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو آپ یہ لفظ نہ لکھیں، آپ اس کی جگہ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی کوئی بات نہیں، میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اور اگر جھگڑا اسی بات پہ ختم ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہے، آپ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیجیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرط محبت میں اور ایمان میں اور ادب میں جذبات میں اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ علی کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دوں، یعنی وہ انکار احترام اور ادب کی وجہ سے تھا، نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مناصب ہیں، یہ منصب ہیں، اور جب یہ منصب عطا کیے ہیں تو یہ صرف اپنی محبت میں منصب عطا نہیں کیے ہیں، چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی اور اپنے نفس اور اپنی خواہش سے تو کچھ بولتا ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اس کا فیصلہ ہے۔ تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی منصب عطا کر رہے ہیں تو یہ عطائے ربانی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، لسان رسالت ہے، عطائے رب ہے، بالکل ایسا ہے، لعاب دہان مبارک بھی تو ہے۔ ٹھیک، اب آغوش رسالت سے لے کر کے آغوش رسالت سے لے کر کے اور مسجد کوفہ تک دیکھیے یہ تمام شجاعت اور یہ معاملات جو ہے نا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے، مولا کی ذوالفقار کا صدقہ ہے یہ سب کچھ۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان نصیر عطا فرما دے۔ کس کی طرف سے؟ مِن لَّدُنْكَ، میرا مالک اپنی طرف سے، وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تمام کے تمام واقعات آپ نے جو ابھی گنوائے، خیبر و خندق و یہ تمام واقعات، یہ مدد الہی ہے جو صورت علی میں آئی، جو شکل علی میں آئی۔ اللہ مدد کرتا ہے، تو جب اللہ مدد کرتا ہے تو اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ مظہر العجائب بنا کر کے اس کو بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ناد علی کہا، یہ مظہر العجائب ہے۔ تو یہ وہ منصب ہیں کہ جو عطائے رب ہے، وہ کل بھی مولا تھے، وہ آج بھی مولا ہیں، مولا رہیں گے، اور وہ ہمیشہ مولا۔ بنو نذیر حضور نے جا کے خیمہ لایا نا، خیمہ انہاں دا محاصرہ کیتا، تو حضور نے دور خیمہ لایا تے عزوق نامی ایک بندہ سی یہودی، بڑا ماہر سی تیراں دا، انہیں تیر ماریا تے او رسول اللہ دے خیمے نو آ کے لگ گیا، پیوست ہو گیا۔ حضور اندر جلوہ گر سن، صحابہ خیمہ اتھوں چک کے تے پیچھے لے آئے۔ دوسرا دن ہویا نا تے صحابہ نے کیا، علی نہیں نظر آ رہے، علی نہیں نظر آ رہے، فقدہ علی قرب العشاء، عشاء کا ٹائم ہو گیا، علی نظر نہ آئے جماعت کے اندر۔ فقال الناس یا رسول اللہ ما نرى علی، صحابہ کہنے لگے حضور علی نہیں نظر آ رہا ہے۔ صحابہ نو ڈر اور ہویا کہ کیسے
نے مولا علی تے حملہ تے نہیں کر دیتا، فقال دعوہ فانہ فی بعض شانکم، فرمایا تسی نماز پڑھو، علی تہاڈا کم گیا ہویا۔ جدو نماز ہو گئی تے مولا علی ایک بندے دا سر کپیا ہویا تے حضور دے سامنے لیا، سر کپیا ہویا تے چکیا تے حضور دے سامنے آ کے سٹیا، عرض کی تھی حضور کل اینے تیر ماریا سی آپ دے خیمے میں، علی اس کو کہتے ہیں علی۔ ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضور کو دیکھا ہے؟ فرمایا تقویٰ نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے تو بتا دے۔ فرمایا میں نے علی دیکھا۔ علی دیکھا جو ہے، تقویٰ بھی علی، شجاعت بھی علی، بصارت بھی علی، علم بھی علی، حکمت بھی علی۔ محفل نعت رکھی ہے تو نعت کب مکمل ہوتی ہے؟ نعت کے تو پیٹ میں عین ہے، معنی یہ ہے علی ہے، معنی یہ محفل نعت بھی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب محفل میں علی 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 ہوتا ہے۔ حذیفہ بن الیمان وابنہ واستشهد فی ذلک اليوم صفوان وسعد ابن حذیفہ بن الیمان وقد كان حذیفہ علیلا بالکوفہ سنة 36 فبلغه قتل عثمان وبيعة الناس لعلي فقال اخرجوني وادعوا الصلاة جامعة فوضع على المنبر because he was sick فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه ثم قال أيها الناس إن الناس قد بايعوا عليا فعليكم بتقوى الله وانصروا عليا ووازروه فوالله إنه لعل الحق آخرا و اولا، ان کا سارے ان کی بیعت کرو، اول و آخر وہ حق پر ہے، وَإِنَّهُ لَخَيْرُ مَن مَضَىٰ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ۔ حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی کے بعد جتنے لوگ گزرے ان سب سے وہ افضل ہے۔ اب میں تو افضل حضرت صدیق اکبر کو جانتا ہوں، حضرت حذیفہ بن الیمان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صحابی رسول ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ حق پر ہیں۔ We have got no right to criticize the quotation of companions of the Holy Prophet. ہاں ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. For this is compound consensus of the Muslims. اجماع مرکب. وواضح اللہ انہ لعلی الحق عاقلا واولا وانہ لخیر من مضی بعد نبیکم. تمہارے نبی کے بعد جتنے لوگ گزرے سب سے وہ افضل ہے. ومن بقی الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک کے لیے باقی ہے ان سب سے علی افضل ہے. ثم اطبق یمینہ علی یسارہ ثم قال اللہم اشہد انی قد بایعت علی. اے مولا کریم، اپنا ہاتھ دانے ہاتھ پر بائیں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا کریم میں تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں علی سے بیعت کر لی ہے. علی یہ مرزا مدینہ طیبہ میں ہیں، یہ کوفہ میں ہیں. یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں اپنا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. اور اب نے اس ہاتھ کو کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یعنی جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے. اب ایک ہاتھ کو کہہ رہا ہے عثمان کا ہاتھ ہے، مان لیتے ہیں وہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ تیرا ہاتھ ہے، جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے. مسروق ابن اجدع فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے صحابہ کی صحبت اٹھائی اور پھر میں نے کیلکولیٹ کیا کہ 6 آدمیوں میں تمام صحابہ کا علم موجود ہے. ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت. ٹھیک ہو گیا؟ اور عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب مہاجرین میں سے. پھر فرمایا کہ میں نے جب ان 6 کو اکٹھا کیا تو مجھے 2 میں نظر آیا سارے صحابہ کا علم، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب. اگلی بات میں کرتا ہوں،
اپنے جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے سیرت کو، کہ ان دونوں میں اگر وزن ڈالا جائے تو علی بن ابی طالب اعلم الناس ہیں بعد الانبیاء، صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے۔ ایک لمبا زمانہ ملا نا، ویسے تو ابوبکر صدیق عالم بمزاج النبی تھے، نبی کے مزاج کو سمجھنے والے ابوبکر سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے، لیکن علم کے میدان میں یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ۔ دیکھو آدمی سفر سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں نا، کہ علم ان کے روئیں روئیں سے پھوٹتا تھا، روئیں روئیں سے۔ ہم بھی یہی ترجمہ کر دیتے تھے، اور حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ میں گیا گلگت، تو راستے میں نا پہاڑ دیکھے جن سے چشمے پھوٹ رہے تھے، تو میں نے گاڑی رکوائی، میں ان کو ایسے دیکھنے لگا۔ پھر یہ جملہ میرے ذہن میں، یتفجر العلم، علم کو تشبیہ دی چشمے سے، یتفجر، اور علی کو تشبیہ دی پہاڑ سے۔ چند چشموں سے پہاڑ مزین تھا تو میری گاڑی رک گئی، میں نے کہا مجھے ذرا دیکھنے دو۔ میں ایسے کر کے دیکھا، مجھے قدرتی مناظر سے نا بڑا عشق ہے، میں گم ہو جاتا ہوں اس میں۔ تو مجھے یہ جملہ ذہن میں آیا کہ جب 15-20 چشموں سے یہ پہاڑ اتنا خوبصورت ہے، اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹے تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو پھر میں نے اس کو حضرت علی علیہ السلام پہ منطبق کیا کہ علی وہ پہاڑ ہیں جن کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حجت الوداع کا فریضہ ادا کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزارہا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور غلاموں کے جھرمٹ میں مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ ہزارہا غلاموں کا جھرمٹ ہے، اصحاب و احباب کا جھرمٹ ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے، پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا آقا اس میدان کا نام ہے غدیر۔ پڑاؤ کیا، نماز ظہر ادا کی، نماز ظہر کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا میرے لیے ممبر بنا دو۔ ممبر لگ گیا، تاجدار کائنات ممبر پہ قیام فرما ہوئے، اللہ کی ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد اس کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کی شہادت دی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ہزارہا کے اجتماع سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور پوچھا فہل انتم تعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ حل انتم تشہدون، کیا تم شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ 3 بار سوال کیا، اور ہر کو کہتے رہے قالوا بلا یا رسول اللہ، حق ہے، آپ ہم سب جانوں سے قریب تر، سب مومنوں کی جانوں سے عزیز تر، ہم جانتے ہیں، ہم اقرار کرتے، ہم گواہی دیتے۔ جب 3 بار آپ نے اقرار لے لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ لیا، ہاتھ بازو پکڑ کے ساتھ کھڑا کر دیا، ساتھ کھڑا کر دیا،
اور سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ اٹھایا. تاجدار کائنات نے، تاجدار نبوت نے، تاجدار رسالت نے تاجدار ولایت کا ہاتھ پکڑا، اوپر کیا، اٹھا کر اعلان کیا، لوگوں میری ولایت کی گواہی دینے والوں، میری مولائیت کی شہادت دینے والوں، سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو. میں تمہیں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ